یہ حدیث اور اس طرح کی اور بہت ساری دوسری حدیثیں ہیں جو اہل سنت کا موقف بالکل واضح کر دیتی ہے حکام کے سلسلے میں کہ بری سے بری گورنمنٹ کیوں نہ ہو، جو نہ صرف خود برائی کرتی ہو بلکہ لوگوں پر ظلم بھی کرتی ہو، ایسی گورنمنٹ پر، ایسی حکومت پر بھی صبر کرنا ہے۔ اور نہ صرف صبر کرنا ہے بلکہ ایسی بری گورنمنٹ بھی اگر کسی اچھائی کا حکم دے، کوئی اچھا رول لے کر کے آئے تو اس اچھے رول کو فالو کرنا ہے، اس اچھے رول میں اس گورنمنٹ کی اطاعت کرنی ہے۔ اگر وہ گورنمنٹ کسی برائی کا حکم دیتی ہے یا کوئی برا رول لے کر آتی ہے تو اسے نہیں مانا جائے گا، اسے نہیں کیا جائے گا، کیونکہ غلط ہے چاہے کوئی بھی کرے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو یا کسی مصلحت کی وجہ سے اسے کیا جا سکتا ہے دل میں برا جانتے ہوئے، لیکن اس کے باوجود اس حاکم کی اطاعت سے ہاتھ نہیں کھینچا جائے گا، بلکہ اچھے کاموں میں اس حاکم کی اطاعت کی جائے گی اور اس کی گورنمنٹ اور حکومت کے خلاف خروج اور بغاوت بھی نہیں کیا جائے گا، کیونکہ شریعت نے ہمیں ایک اصول دیا ہے کہ اگر انکار منکر کی وجہ سے اور بڑا منکر پیدا ہو جائے تو ایسی جگہ پر انکار منکر نہیں کرنا ہے۔ آسان لفظوں میں، اگر کہیں پر کوئی برائی ہو رہی ہے اور ہمیں پتہ ہے یا غالب گمان ہے کہ اس برائی کو روکنے جاؤں گا تو اور برا ہو جائے گا اور بڑا فساد اور بگاڑ پیدا ہو جائے گا، تو ایسی جگہ پر اس برائی سے روکنا خود ایک برائی ہے، اس منکر سے روکنا خود ایک منکر ہے۔ ایک مسلمان کے لیے یہ کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے، اور اس میں بے شمار حکمتیں چھپی ہوئی ہیں جنہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں آپ کو کچھ حکمتیں بتاتا ہوں۔ ذرا سوچئے، ایک ڈاکٹر کے پاس یا کسی ٹوائلٹ پر 4 لوگوں کی لائن لگی ہو، وہاں پر آپ 2 لوگوں کو پیچھے کر کے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، گرچہ آپ کا پریشر یا آپ کی بیماری زیادہ ہی کیوں نہ ہو، تو آپ ایک پوری حکومت کو گرا کر کے نئی حکومت کھڑی کر دیں گے اور وہ پہلی والی حکومت چپ چاپ دیکھتی رہے گی؟ ایسا تو نہیں ہوگا۔ دنیا کی کوئی بھی حکومت ہو، اگر اسے لگے گا کہ میری حکومت کو خطرہ ہے تو وہ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے ملک کو جنگ کا میدان بنا دے گا، لوگوں کا ناحق خون بہے گا، ملک کا امن خراب ہوگا، لوگوں کے مال اور ویلتھ کا نقصان ہوگا، عزتیں محفوظ نہیں رہیں گی اور بے تحاشا جان و مال کا نقصان ہوگا، بدامنی پھیل جائے گی ملک میں۔ تو ایک اچھا کام کرنے گئے تھے اور اس کا نتیجہ فساد اور لوگوں کی جان و مال کی شکل میں سامنے آیا۔ ایک برائی سے روکنے گئے تھے اور اس کا نتیجہ اور برا نکل کر کے سامنے آیا، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی حکومتوں کا انقلاب ہوا ہے یا انقلاب کی کوشش کی گئی ہے، اس میں بے تحاشا لوگوں کی جان، مال اور عزتوں کا نقصان ہوا ہے اور فائدے کے مقابلے میں نقصان اور فساد زیادہ ہوا ہے۔ اسی لیے ابتدا میں اختلاف کے بعد سلف کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہو گیا تھا کہ حاکم وقت کے خلاف خروج اور بغاوت جائز نہیں ہے، چاہے حاکم وقت فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں تک کہ کافر حاکم کے خلاف بھی خروج اور بغاوت نہیں کیا جائے گا اگر اس کے ہٹانے پر طاقت اور قدرت نہ ہو یا پھر مسلمانوں پر اس کا نقصان زیادہ ہو فائدے کے مقابلے میں۔ ماضی قریب میں سیریا کی مثال لے لیجئے، جب بشار الاسد کی حکومت کے خلاف پروٹیسٹس اور بغاوتیں ہوئیں، بشار الاسد کے کفر میں کوئی شک نہیں تھا، اس کے باوجود علماء کرام کی ایک بڑی تعداد نے اس کے خلاف خروج اور بغاوت کرنے سے منع کیا شروع میں، کیونکہ مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت، اتنی قدرت اور اتنے وسائل ہونے چاہیے جس سے کہ وہ پچھلے حاکم کو ہٹا کر کے ایک نیا حاکم لا سکے، اپنے جان و مال کی حفاظت کرتے ہوئے، اور اس کا نقصان مسلمانوں پر اور بڑا نہ ہو، اور یہ چیز مفقود نظر آ رہی تھی، اس لیے شروع میں علماء کرام نے اس کے خلاف خروج کرنے سے منع کیا۔ عندما منعوا في الأول قالوا لا تخرجوا، لا تتظاهروا، لا أبد، لا تعارضوا، اسكتوا، هذا ليس معناه كما هم يشيعون الآن أنه أنتم تؤيدون بشار. علماءنا من قبل بشار، من أيام والده الخبيث، مكفرين هذه الحكومة، وعندما يكفر معناها يجوز الخروج عليه، وبشار يلحق بأبيه من حيث التكفير ومن حيث جواز الخروج. وأرجو أن نفهم معنى هذا الكلام، كافر يجوز الخروج عليه، وبعدين يقولون لا تخرجوا عليه ولا تتظاهروا. ما هو تعارض ولا هو تناقض ولا هو اضطراب. عندما قالوا لا تخرجوا عليه لعدم وجود الكفاءة، لعدم وجود القدرة، لعدم استيفاء الشرط، ما عندنا أمر، والمفاسد اللي راح تترتب أكثر كما رأينا الآن هذه المفاسد. اس کے باوجود مظاہرات ہوئے اور اس کا جو نتیجہ سامنے آیا وہ واقعی بہت ہی برا تھا۔ تقریباً 6 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے، اس کے علاوہ 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو کسی نہ کسی طرح کی ہیومینیٹیرین مدد کی ضرورت پڑی اور بہت ہی برے نتائج ہمارے سامنے دیکھنے کو ملے۔ تو کسی بھی حکومت کا جب انقلاب ہوتا ہے
یا انقلاب کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کا نتیجہ بہت ہی برا ہوتا ہے عام طور سے۔ اور یہاں میں بتانا چاہوں گا کہ ایک مسلمان کی جان کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مسلمان کی جان کو اتنا محترم قرار دیا ہے کہ ایک مسلمان کو قتل کرنے پر جہنم کی وعید سنائی ہے۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا ہوا ہے کہ خانہ کعبہ ڈھہ جائے یہ اللہ کے نزدیک زیادہ آسان ہے بالمقابل اس کے کہ ایک مسلمان کو قتل کیا جائے۔ گرچہ حدیث کی صحت میں کلام ہے، لیکن اس کے باوجود شواہد کی بنیاد پر علماء نے اس کے معنی کی تحسین کی ہے کہ ایک مسلمان کی جان خانہ کعبہ سے زیادہ محترم ہے۔ تو یہ اہمیت ہے ایک مسلمان کی جان کی۔